لہذا تمہیں چاہیے کہ عمر بن خطاب کے طریقے کو لازم پکڑ لینا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ فرمانا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ علم حاصل کرو متقدمین کے طریقے پر، اس کا مطلب یہی تھا کہ جو زمانہ گزرے گا اور قیامت قریب آئے گی، علم کا لینا علماء سے کم ہو جائے گا، علم کا لینا علماء سے کم ہو جائے گا، اور رواجی طریقوں سے علم کا حاصل کرنے کا رواج عام ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم بات، اس لیے کہ اگر علم علماء کی صحبت سے نہ لیا گیا تو صحیح اور غلط میں عوام تمیز نہیں کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، کہ ہر ایک کے ہاتھ میں قلم آ جائے گا اور ہر ایک لکھے گا۔ یہ علامات قیامت، ہر ایک کے ہاتھ میں قلم آ جائے گا اور ہر ایک لکھے گا۔ لکھنے کا مزاج زیادہ ہو جائے گا، عمل اور علماء کی صحبت میں رہ کر عملی مشق کا مزاج کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ علامات قیامت میں سے ایک حدیث میں 4 علامتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں ایک یہ ہے، جن میں ایک علامت یہ بھی ہے۔ عورتیں مردوں کی مدد کریں گی تجارتی امور میں، ایک علامت یہ ہوگی۔ ایک علامت اس میں سے یہ ہوگی کہ ہر ایک کے ہاتھ میں قلم آ جائے گا۔ ایک علامت یہ ہوگی کہ لوگوں سے گواہی کسی کے بارے میں نہیں لی جائے گی، لیکن لوگ زبردستی گواہی پیش کریں گے۔ ایک علامت اس میں یہ بھی ہے کہ عورتیں مردوں کی مدد کریں گی ان کے تجارتی کاموں میں، مقاصد میں عورتیں مدد کرنے لگیں گی، اور ہر ایک کے ہاتھ میں قلم آ جائے گا، ہر ایک لکھے گا۔ تو یہ فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہ علم حاصل کرتے رہنا متقدمین کے طریقے پر، یعنی اپنے علم اور عبادت کو اور اپنے ذکر اور دعوت کو، یہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں، علم اور عبادت کو، ذکر اور دعوت کو، ان 4 کاموں کو رواجی طریقوں سے بچانا، اور انہی 4 پر اس وقت رواج غالب ہے۔ چنانچہ مزاج ہے لوگوں کا کہ وہ دین پر چلنے کے لیے اور حق بات کو قبول کرنے کے لیے آپس کی مناسبت اور آپس کے تعلقات اور کسی کی اقتداء کرنے میں اپنی طبیعت کا میلان دیکھتے ہیں کس کی طرف ہے، حالانکہ کسی کی ذات کی طرف طبیعت کا میلان خواہش ہے، اور دین اور علم اس سے بہت بالا ترجیح۔ یہ بہت اہم بات ہے، اسے توجہ سے سننا۔ علم اور دین طبعی مناسبت سے بہت بالا ترجیح ہے۔ اس زمانے میں مزاج یہ ہے لوگوں کا کہ جن کی طرف ان کی طبیعت کا میلان ہوتا ہے وہ اپنے شخصی تعلقات کی وجہ سے ان کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور جن کی طرف طبعی میلان نہیں ہوتا ان کی بات کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی مطلب اس سے نہیں کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، حق ہے یا باطل ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کبھی بھی حق بات کو قبول کرنے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہنے والا کون ہے۔ فرمایا تمہیں کہنے والا اگرچہ دور کا آدمی ہو اور تمہیں اس سے نفرت ہو، اگر وہ حق بات پیش کرے تو قبول کر لو، اور اگر تمہارا قریب تر دوست ہو اور تمہارا محبوب ترین دوست ہو یا تمہارا قریب تر رشتہ دار ہو، اگر وہ غلط بات پیش کرے تو اس پر اس کو رد۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھو ہرگز تم میں سے کوئی آدمی امعاء نہ بنے، تم میں سے کوئی آدمی کیا نہ بنے، امعاء نہ بنے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن امعاء کسے کہتے ہیں، امعاء کسے کہتے ہیں؟ فرمایا امعاء اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پبلک کے ساتھ ہیں، ہم تو
پبلک کے ساتھ ہیں. اگر یہ ہدایت پر ہیں تو ہم ہدایت پر ہیں, اور اگر یہ گمراہی پر ہیں تو ہم بھی گمراہی پر ہیں. یہ مزاج ہونا چاہیے. تو ہم تو پبلک کے ساتھ ہیں, جدھر یہ ہوں گے ادھر ہم ہو جائیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کبھی بھی ذاتی تعلقات کی وجہ سے کسی کی اقتدا کرنا یہ درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ تعلق والے کی طرف سے غلط چیز آ رہی ہو, آپ اسے قبول کر لیں اپنے تعلق کی وجہ سے, اور جسے کوئی تعلق نہیں اس کی طرف سے صحیح چیز آ رہی ہو اور آپ رد کر دیں اسے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں کسی کے ذات کی طرف طبعی میلان کو کوئی دخل نہیں ہے. حق بات کسی کی طرف سے آئے اسے قبول کر لینا چاہیے, غلط بات کسی کی طرف سے بھی آئے اس کو رد کر دینا چاہیے. تو یہ فرمایا کہ اماں مت بنو. لوگوں نے کہا اماں کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ کہنا کہ ہم تو لوگوں کے ساتھ ہیں, اگر سب ہدایت پر ہوں گے تو ہم بھی ہدایت پر, اور اگر وہ گمراہی پر ہوں گے تو ہم بھی گمراہی پر. فرمایا غور سے سنو, تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنا لے کہ اگر نعوذ باللہ تمام لوگ بھی کفر پر جمع ہو جائیں تو وہ کفر سے راضی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ, کہ اگر آپ اکثریت کو دیکھ کر چلیں تو پھر یہ آپ کو آپ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے, دیکھنا چاہیے کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے, بلکہ دیکھنا چاہیے کہ علماء کیا کہتے ہیں اور قرآن حدیث میں کیا ہے. فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر میں ان پر قسم کھا لوں تو میں قسم میں سچا ہوں گا, اور چوتھی بات تو ایسی ہے کہ اگر میں اس پر قسم کھا لی تو میں اس قسم سے بری ہوں گا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو جس کے اسلام میں حصہ ہے, ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس شخص کے برابر کبھی نہیں کریں گے جس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی اللہ رب العزت کسی مومن کو کافر کے برابر, یہ بات صاف یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی نماز پڑھنے والے کے برابر نہیں کریں گے, اس لیے کہ نماز پڑھنے والے کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. نماز پڑھنے والے کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور جو شخص اللہ کو دوست بنا لے گا دنیا میں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی آخرت میں اس کو اپنے غیر کے حوالے کر دیں. اور جو آدمی جس سے محبت کرے گا وہ قیامت میں اسی کے ساتھ پیش کیا جائے گا. اور چوتھی بات یہ ہے جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر میں قسم کھا کر یہ بات کہوں تو میں قسم سے بری ہو جاؤں گا کہ جو آدمی جو اللہ رب العزت جس بندے کے عیوب کو دنیا میں چھپائیں گے اس کے عیوب کو آخرت میں بھی چھپائیں گے. فرمایا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو آدمی دنیا کا ارادہ کرے گا, دنیا چاہے گا, تو اس کی آخرت کا نقصان یقیناً ہوگا, اور جو آدمی آخرت چاہے گا اس کی دنیا کا نقصان یقیناً ہوگا. فرمایا تو پھر فرمایا اے لوگو تمہیں چاہیے کہ فنا ہونے والی دنیا کا نقصان کر لو, اس نقصان کو برداشت کر لو باقی رہنے والی آخرت کے لیے. فرماتے ہیں کہ سب سے سچی بات قرآن اور اللہ کی کتاب ہے, اور سب سے مضبوط کڑا یہ تقوی کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, اور سب سے بہترین ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے, اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے, اور سب سے بہترین راستہ یہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے, اور سب سے اونچی حدیث, سب سے اونچی بات اللہ کا ذکر ہے, اور سب سے اچھے قصے یہ قرآن ہے, اور بہترین امور وہ ہیں جن کا انجام بخیر ہو, اور بدترین امور وہ ہیں جو دین کے اندر خود گھڑ لیے جائیں, اور وہ تھوڑی دنیا جو کافی ہو جائے وہ زیادہ سے بہتر ہے جو آدمی کو دین سے اور آخرت سے غافل کر دے. اور تم ایک آدمی کو منکر سے بچا کر معروفات پر لے آؤ, یہ بہتر ہے دنیا کا عہدہ اور سلطنت کے ملنے سے. اور فرمایا
کہ بدترین معذرت وہ ہے جو معذرت آدمی مرنے کے وقت کرے، اور بدترین ندامت وہ ہوگی جو ندامت آدمی کو قیامت کے دن ہوگی۔ فرمایا بدترین گمراہی وہ ہے جو ہدایت کے بعد آئے، اور فرمایا کہ سب سے بہترین غنا اور مالداری وہ آدمی کے نفس کا غنا ہے۔ سمجھتے تھے فقر اور غنا مال سے اور مالداری سے، تنگ دستی سے نہیں ہے، بلکہ فقر اور غنا کا تعلق دل سے ہے۔ اگر دل غنی ہے تو یہ مالدار ہے، اگر دل فقیر ہے تو یہ مالدار ہوتے ہوئے بھی فقیر ہے۔ فرمایا کہ بہترین توشہ تقوی ہے، اور جو چیز دل کے اندر اتاری جاتی ہے وہ سب سے بہترین چیز یقین ہے، اور شک کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے، یہ شک کرنا کفر ہے، اور بدترین اندھاپن وہ دلوں کا اندھاپن ہے، اور شراب کے تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور عورتیں یہ شیطان کا جال ہیں، اور جوانی یہ تو جنون کا ایک حصہ ہے، اور میت پر نوحہ کرنا یہ زمانہ جاہلیت کا عمل ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو جمعہ کی نماز میں دیر سے آتے ہیں، اور لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے دھیان کے بغیر، اللہ کا ذکر کرتے ہیں